آج توشہ خانہ 2 کی پروسیڈنگز بغیر کسی کارروائی کے جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ وکلاء کی عدم موجودگی کی وجہ سے کچھ فیملی کے معاملات تھے ان کے، تو ہمارے وکلاء آج پیش نہیں ہو سکے۔ آج جو بات میں آپ سے یاد کرنا چاہتا ہوں، یہ مذاکراتی کمیٹی کے جو اسپوکس پرسن صدیقی صاحب نے بیان دیا ہے، اس تناظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے سیکورٹی داروں پہ اور سورسز کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ ان کی سٹیٹمنٹ سے ایسا محسوس ہوا ہے کہ وہ جو پریس ریلیز سیکورٹی ذرائع کی طرف سے آئی اس پہ وہ بلیو نہیں کرتے، اور اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کیا مکالمہ ہوا ہے اور کیا مکالمہ نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات جس کا انکار کیا گیا، حکومتی ترجمان اور حکومت کے وزراء یا حکومت کے لوگ جو ہیں وہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے۔ تو یہ حکومت کا جو رویہ ہے یہ اس خوف کی وجہ سے ہے، جو خوف ان کو ڈرانے خوابوں کی شکل میں رات کو نظر آتا ہے۔ 9 مئی کی تسبیح کرتے ہوئے یہ حکومت جو ہے، یہ رات کو ان کو خواب آتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ ان کو 2 ڈرانے خواب آتے ہیں۔ ایک خواب یہ آتا ہے کہ عمران خان جیل سے نہ نکل آئے، اور دوسرا ڈرانا خواب آتا ہے جو 9 مئی میں انہوں نے کیا، جو مظلوموں کو، جو 26 نومبر کو جو انہوں نے کیا، بے گناہ لوگوں کو شہید کیا، یہ وہ ان کے خوابوں میں بھی آتے ہیں۔ آج خان صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے بالکل یہ عیاں کر دیا ہے کہ مذاکرات میں چاہے وہ کسی بھی قوت کے ساتھ ہو رہے ہوں، سیاسی قوتوں کے ساتھ ہو رہے ہوں یا دوسری کسی جگہ بات بھی ہو رہی ہو، ان کے کیسز، ان کے مقدمات، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور مذاکرات جو ہیں پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہی کنکلوڈ ہونے چاہیے۔ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ جو ہے وہ ہمارا آئینی اور قانونی مطالبہ ہے، جس میں ہم 26 نومبر کا شہداء اور 9 مئی کے شہداء اور زخمی اور قیدیوں کے بارے میں جو ایک بے سروپا کہانیاں گھڑی گئی ہیں اور ان کو بے سروپا الزامات کے تحت جیلوں میں رکھا گیا ہے، ہم اس کی داد رسی آئین اور قانون کے مطابق چاہتے ہیں۔ ہم اپنے کارکنان، اپنے رہنماؤں کے لیے کسی قسم کی رعایت نہیں مانگتے، ہم کسی قسم کی بھیک نہیں مانگتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آئین اور قانون کے مطابق فیئر ٹرائل دیا جائے، وہ ٹرائل دیا جائے جس کا وعدہ ریاست پاکستان نے اپنے شہریوں سے کیا۔ ہمارے ورکرز کو، سیاسی ورکرز کو بین الاقوامی اور ملکی قوانین کے برخلاف اغوا بھی کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور سیاسی اختلاف اور اپنی صدائے احتجاج کو بلند کرنے کو دہشت گردی قرار دے دی۔ عدالتیں بنیادی شہری حقوق کے تحفظ میں بار بار ناکام ہو رہی، اور ہماری ہیومن رائٹ وائلیشنز کی پٹیشنز جو ہیں وہ سپریم کورٹ اور چاروں ہائی کورٹس میں جہاں پہ پینڈنگ ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت، وہ نہیں سنی جا رہی۔ اس سلسلے میں آج سلمان اکرم رائے صاحب اور گور علی خان صاحب کو یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں جس پہ ہم یہ لیٹر چیف جسٹس کو اور امین الدین خان صاحب کو ڈرافٹ پی ٹی آئی کی طرف سے جائے گا کہ ہماری پٹیشن جو وہ لی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج میں بطور وکیل یہ معاملہ آپ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو سپریم کورٹ میں آج معاملہ ہوا منصور علی شاہ صاحب کی بینچ میں، ہم سپریم کورٹ کے انتظامی معاملات پہ جو جوڈیشری کے احکامات کو ہوا میں اڑایا گیا اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ اس سازش کا پیش خیمہ ہے
جس کے تحت آزاد اور انڈیپینڈنٹ ججز کو کام کرنے سے روکنا مقصد ہے. یہ 26ویں ترمیم کا وہ خوفناک چہرہ ہے جو آج پاکستان کی عوام نے دیکھا ہے، جس کے تحت آزاد منش ججز کے آرڈرز کو ہوا میں اڑایا جاتا ہے. پچھلے کچھ دنوں میں ہونے والے 2-3 دن پہلے لاہور میں ایک کانفرنس ہوئی. ایک معزز جج صاحب نے کہا ہے کہ آج سب سے بڑا مسئلہ سپریم کورٹ کو اپنے احکامات پہ عمل کرانا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ توہین عدالت کی کارروائی نہ صرف ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف ہونی چاہیے، بلکہ یہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران کے خلاف بھی ہونی چاہیے، جنہوں نے ریزرو سیٹس کا فیصلہ جانتے بوجھتے عمل درآمد نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمارا کے پی میں سینٹ میں ریپرزنٹیشن مکمل نہیں ہو پائی. اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی ہو، سینٹ ہو، چاروں صوبائی اسمبلیاں ہوں، وہ نامکمل ہے، اور نامکمل اسمبلیوں سے ہونے والی قانون سازی پاکستان کے شہریوں کے بنیادی حقوق سے متصادم ہے. ہم آزاد عدلیہ کی بھرپور حمایت کرتے ہیں. ہم آزاد عدلیہ کے لیے، آزاد میڈیا کے لیے، ملک میں آئین اور جمہوریت کی بحالی کے لیے، ملک میں آئین کی حکمرانی کے لیے مذاکراتی ٹیبل پہ. لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ حکومتی کمیٹیاں جو ہیں وہ مسلسل اپنے غلط کارناموں کو چھپانے کے لیے، ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس پہ آمادہ نہیں ہے. اگر جوڈیشل کمیشن کی طرف کوئی ٹھوس مثبت پیش رفت نہیں ہوئی تو انسٹرکشنز ہیں کہ ہم مذاکراتی عمل میں شامل نہیں ہوں. اب حکومت کے پاس اس بات کا جواز بھی نہیں ہے. آج عمران خان صاحب کی طرف سے واضح بیان آ گیا ہے کہ ان کی رہائی یا ان کے کیسز جو ہیں وہ اس کا مطمع نظر نہیں ہے، اس کا مقصد نہیں ہے. لہذا حکومتی کمیٹیاں پاکستان کے ان غریب شہریوں کے، پی ٹی آئی کے ان غریب ورکروں کے رہنمایوں کے جو کیسز ہیں ان پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، ہمارے مطالبات کے اوپر سنجیدہ طور پہ غور کر کے عوام کے سامنے رکھیں، اور جمعرات والے دن، آنے والے جمعرات والے دن جو ہماری پارٹی لیڈران سے جو دوست ہیں عمران خان صاحب کے، ان سے جو 3 مہینے سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، میرا مطالبہ ہے کہ وہ ملاقات کرائی جائے اور حکومتی انٹرفیئرنس کے بغیر کرائی جائے، کیونکہ یہ ایس او پی یا اسٹینڈنگ آپریٹنگ پروسیجر جیل اتھارٹیز اور ہمارے درمیان اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق طے پایا ہے، جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. اگر جمعرات والے دن بھی ہمارا ایک اور کیس بھی لگا ہوا ہے جو کہ ریویژن پٹیشن ہے، جو جیل فیسلٹیز عمران خان صاحب کو نہیں دی جا رہی، بچوں سے بات ہو، ملاقات ہو، ان کا نیوز پیپر مٹیریل ہو، اسی جیسی جو ٹریٹمنٹ ہے بشرا بی بی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. بشرا بی بی کو پہلے 9.5 مہینے جعلی مقدموں میں قید کیا گیا، اس کے بعد ان کا جو سامان ہے، جو ان کی فیسلٹیز ہیں، وہ ہم سے بار بار وعدے کے باوجود جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. میں نعیم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے پہ آپ کو بریف کریں اور دوسرے معاملے کا نام بالکل جی. آج سزا کے بعد بشرا بی بی صاحبہ اور خان صاحب، آج یہ پہلا دن تھا ان کی جو ہے وہ اس سماعت کے درمیان ملاقات بھی ہوئی، اور جو خان صاحب نے بات کی اس کیس کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ نیب کا جو یہاں پر آئی او پیش ہوا ہے، آئی او نے کیا بات کی؟ آئی او نے کہا ہے کہ یہ جو پیسہ تھا یہ منی لانڈرنگ کا نہیں تھا. اس کے علاوہ یہ بھی خان صاحب نے بات کی کہ آئی او نے یہ بھی کہا، یہاں پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نہ عمران خان صاحب نے اور نہ ہی بشرا بی بی صاحبہ نے کوئی فائنینشیل بینیفٹ لیا. عمران خان صاحب نے بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی ہے، کیونکہ جب بشرا بی بی صاحبہ عدالت کے اندر آئیں تو انہوں نے ہم سے ملتی، جب ہم نے کہا کہ ہم سامان لے کر آئے اور انہوں نے نہیں جانے دیا، تو وہ بڑا انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، بڑا ریلیکسیشن انہوں نے چھوڑ. انہوں نے کہا جی کہ کوئی بات نہیں ہے بیٹا، سب سے انہوں نے بات کی، سب وکلاء سے کہا کہ کوئی ایشو نہیں ہے، آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے ہوئی، کیسے فیصلہ ہوا، کیسے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. تو خان صاحب نے ان کے بارے میں جو بات کی، انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو جو سزا دی گئی ہے یہ کس وجہ سے دی گئی ہے کہ مجھے کسی صورت جو ہے توڑا جائے.
لیکن جو انہوں نے کہا کہ جو اعصاب ہے یہ اعصاب میں مجھ سے بھی مضبوط ہے، یعنی جس طرح دلیری سے اور وفاداری سے انہوں نے استقامت سے یہ تمام تر معاملات کے اندر کھڑی رہیں تو خان صاحب نے ان کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے۔ اچھا، اب میں آخر میں یہ بات کروں گا کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے یا بی بی نے 1 روپے کا جب فائنینشیل بینیفٹ نہیں لیا تو پھر کیس کس چیز کا بنایا گیا، کیس کس چیز کا بنا کر اس پر سزا دی گئی، مقصد صرف تھا کہ توڑیں، لیکن انہوں نے 2 ٹوک کہا ہے، 2 ٹوک انہوں نے بات کی ہے کہ کسی صورت میں کسی کے ساتھ ڈیل کر کے باہر نہیں آؤں گا، اپنے عدالتی سسٹم سے رہا ہو کے باہر آؤں گا انشاءاللہ۔ تھینک یو سر۔ آج میں آج بسم اللہ۔ اچھا، القادر ٹرسٹ میں آج عمران خان صاحب نے پھر بات کی اور ہماری جو ان سے بات ہوئی، دیکھیں کہ کیسے جج سے فیصلہ لیا گیا القادر ٹرسٹ کا کہ 2004 میں ان کے خلاف سپریم کورٹ یہ لکھ چکی ہے واضح طور پہ کہ وہ جج بننے کے قابل نہیں ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ دوبارہ نظریہ دلاور کو ریپیٹ کیا گیا، دوبارہ نظریہ دلاور کو دہرایا گیا ایک ایسے کیس میں جو آپ کے سامنے ساری دنیا جانتی ہے کہ 1 ٹکے کا فائدہ عمران خان صاحب کو فائنینشیل نہیں ہوا۔ سرکار ہو یا سرکار کے وکیل ہوں، نیب ہو یا نیب کے وکیل ہوں، یہ بات عدالت میں بھی مان چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہوا اور حکومت کو 1 ٹکے کا نقصان نہیں ہوا، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے عمران خان صاحب کو بے گناہ بے قصور سزا دی گئی، بشرا بی بی کو سزا دی گئی، لیکن بشرا بی بی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہیں۔ آج عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ بشرا بی بی میری کمزوری ثابت نہیں ہوئی، میری طاقت ثابت ہوئی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی کے اعصاب میرے سے بھی تگڑے ہیں، تو انشاءاللہ یہ صرف سزا مجھے دباؤ میں لانے کے لیے دی جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے آج پھر واضح کیا کہ میں کسی طرح بھی دباؤ میں نہیں آؤں گا، کسی طرح بھی ڈیل کسی طرح بھی نہیں کروں گا، میں کوئی آصف زرداری نواز شریف نہیں ہوں۔ بہت شکریہ۔